اور چیف منسٹر کے درمیان بنتی نہیں آپس میں, لوگ سفر کر رہے ہیں, کیسا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا ایک الگ رول ہے, ہم نہیں جانا چاہتے اس میں, ان کے بیچ میں کیا ہے کیا نہیں ہم نہیں جانا چاہتے. سفر کر رہے ہیں نہیں, وہ تو لوگوں نے ووٹ دیا اس سرکار کو, وہ تو سرکار کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن ان کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہم یوٹی میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک دن بولا تھا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا کیونکہ مجھے پیوان کی ٹرانسفر کے لیے ایل جی کے دروازے پہ نہیں جانا ہے. اس کے بعد اس نے ٹوپی پھیلائی کہ مجھے ووٹ دے دو. تو یہ تو ان کا دیکھنا پڑے گا کہ لوگوں کے سہولیات کیسے ہم کیا کریں گے, لوگوں کے جو توقعات ہیں ان پہ کم کیسے اتریں گے پورا. تو یہ تو ان کا کام ہے, ان کو دیکھنا. ہمارا تو دوسرا کچھ رول ہے, ہمارا تو اس میں رول ہی نہیں بنتا. ہمارا تو یہ رول بنتا ہے کہ لوگوں کی مشکلات جو ہیں, لوگوں کی پرابلمز جو ہے, اور جس منشور پہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے, جس منشور کے لیے انہوں نے الیکشن لڑا ہے, اس منشور کا وہ کیا کرتے ہیں. ہمارا تو یہ رول ہے. باقی ان کے آپس میں درمیان کیا ہے تو ہم اس پہ گھسنا بھی نہیں چاہتے. کیا واقعی سچ میں ہے یا لوگوں کو دکھاتے ہیں. 52 ممبرس ہیں, یہ تو 2002 کے بعد پہلی بار اتنی میجارٹی کسی جماعت کو ملی ہے. تو اس میں اس کے بعد یہ لوگوں کو یہ بولیں گے تو وہ تو لوگوں کا کام ہے سننا پوچھنا, اور اس پہ کیا رد عمل ہوگا وہ تو لوگوں کا کام ہے. تو اسٹیٹ کو لے کے پی ڈی پی کا کیا ابھی اسٹینڈ؟ ہمارا ایک بہت بڑا منشور ہے. اسٹیٹ ہمارے سامنے ایک چھوٹی سی چیز ہے. ہمارا جو آئیڈینٹی ہماری تھی جموں کشمیر کی, ایک ملک تھا ہمارا. یا تو مجھ سے پوچھئے, آپ اپنے آپس میں بات کریے. ہمارا یہ تو چھوٹا سا مدعا ہے, چھوٹا سا مدعا. اور اس میں مجھے نہیں لگتا ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہندوستان کے پرائم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. ہندوستان کے ہوم منسٹر نے بولا بار بار ہم اسٹیٹ ہوڈ دے دیں گے. پتہ نہیں یہ شور گاؤں کیوں ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن ہمارے پاس مدعا کچھ اور ہے. ہمارے پاس وہ آئیڈینٹی ہے جو ہم کھو گئے 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد تو اسٹیٹ ہوڈ تو وہ تو آ ہی جائے گا جب ہم کو وہ چیز ملے گی جو ہمیں کھوئے, جس کو ہم نے کھویا 5 اگست 2019 کو. ہمارے پاس تو معاملہ وہ, ہمارے پاس تو جدوجہد وہ رہے گی. ہم اس تشخص کو جو ہمارا تھا, جو ہندوستان کے آئین نے, ہمارے ملک کے آئین نے ہم کو دیا تھا, ہم اس کو بحال کیسے کرائیں گے. ہماری جدوجہد وہ رہے گی. یوپی میں جو بھی مسئلہ چل رہا ہے سنبھل کو لے کے اور اجمیر شریف کو لے کے, کہہ رہے ہیں بی جے پی کہہ رہا ہے کہ لگ بھگ 32,000 مسجدوں کو سروے کرنا ہے. کیسے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, ایک وائلنس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے ملک کو شاید کسی تباہی کی اور لے جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارا ملک 1947 میں آزاد ہوا اور ایک آئین بنا. اس آئین میں بالکل کلیئر ہے کہ جو چیزیں جیسی ہیں ان کو چھیڑا نہ جائے. البتہ یہ پتہ نہیں مسجد کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں, اجمیر شریف کے نیچے مندر کیوں ڈھونڈتے ہیں. ان کو صرف جب ان کے معاملات جو انہوں نے اپنے منشور میں جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا, ہندوستان کے عوام کو انہوں نے نوکریاں بتایا, اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے جائیں گے, باقی چیزیں بتائی, جو نہیں ہو پا رہا ہے. تو ہندوستان کے عوام کا اٹینشن دوسری طرف لے جانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں. یہ ان کا تو پہلے دن سے نفرت پھیلا رہے ہیں ہندو مسلم کے درمیان, باقی کمیونٹیز کے درمیان. ان کا تو مدعا ہی یہی ہے. ان کے پاس تو کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اب لوگوں کو ریلیجس سینٹیمنٹس, باقی سینٹیمنٹس سے اس لیے ابھارنا چاہتے ہیں کہ ان کا ووٹ بن جائے, ان کا ووٹ بچ جائے, ان کا ووٹ ملے. باقی تو نفرت کی سیاست چل رہی ہے ملک میں, اور ملک کہاں کس دہانے کی اور جا رہا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اللہ بھی حافظ. چلیے ہو گیا. سردار صاحب, کشمیر نے مفتی کے خلاف کیس درج کیا ہے, جو کل بیان کیا تھا اس کو لے کے. میرے خلاف 4-5 کیسز ہے, ہوتا رہتا ہے, اس میں کوئی پریشانی نہیں. جب وہ کریں گے, جب ہمارا جو رول بنے گا ہم تو رول اپنا کریں گے. ویسے میرے خلاف بھی 2-4 کیسز ہیں, 2-4 ایف آئی آرز ہیں. 2 بار مجھے پی ایس سی میں اندر کر دیا گیا, لیکن میں آج آپ کے سامنے ہوں. پھر بھی ادھر ہے نا, زندگی ہے, جدوجہد ہے, اسٹرگل ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کشمیر کی جو بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پارڈن, کشمیریوں کی جو بات ہے وہ ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے بار بار. جیسے ایک ہی جماعت ہے, ایک ہی لیڈر ہے محبوبہ مفتی جو کشمیری کی بات کر رہی ہے, لیکن پتہ نہیں کشمیری کو ووٹ کیوں نہیں دیا, ووٹ ادھر کیوں دیا. سردار صاحب, نیشنل کانفرنس نے وعدہ کیا تھا کہ 200 یونٹس یہاں پر فری ملیں. وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. نہیں, وہ تو آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا. کسی نے نہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم 200 یونٹ دے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا اس سے بدتر حالات تھے جب مفتی صاحب 2002 میں چیف منسٹر بنے. تو راتوں رات بجلی کہاں سے آ گئی. یہ تو آپ کیسے کراتے ہیں, کیسے گھوڑے کو چلاتے ہیں.
آپ سوار ہے تو گھوڑا چلے گا, آپ نہیں سوار ہے تو گھوڑا گرا دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. مہدی صاحب, جس طرح سے ابھی نیشنل کانفرنس یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہم پوری طرح سے فائٹ بیک کریں گے, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے آپ ان کے ساتھ میں ہیں؟ شاید آپ نے میری وہ جواب نہیں سنا. دیکھیں, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہندوستان کا پرائم منسٹر بولتا ہم دے دیں گے, اسٹیٹ ہوڈ کے لیے ہندوستان کا ہوم منسٹر بولتا ہم دے دیں گے. آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ تو خود دے دیں گے. اور ہمارے پاس تو یہ چھوٹا سا مدعا ہے. ہمارے پاس مدعا وہ ہے جو ہم سے لیا گیا. پاسٹ میں آپ بھی کہتے آئے ہیں, جو آپ کی سربراہ ہے وہ بھی کہتے آ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور ہونا چاہیے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اپروپریٹ ٹائم جب آئے گا, فار ٹائم بینگ یہ تھا سارا, لیکن یہ ٹائم بینگ کتنا لانگ ہے. دیکھیں محبوبہ جی نے اسی لیے یونین ٹیریٹری میں الیکشن نہیں لڑا. میں نے بتا دیا, دوہرا رہا ہوں, میں نہیں چاہیے تھا دوہرانا. عمر عبداللہ صاحب نے یہ کہا تھا میں یونین ٹیریٹری میں ہرگز الیکشن نہیں لڑوں گا, کیونکہ مجھے کلاس 4 امپلائی کی ٹرانسفر کے لیے ایل جی کے دروازے پہ نہیں جانا پڑے گا, میں نہیں جاؤں گا. اس کے بعد اسے 2 جگہ الیکشن لڑا. اس کو تو معلوم تھا کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. تو اس میں اسٹیٹ ہوڈ جو بات ہے وہ بہت چھوٹی سی بات ہے ہمارے پاس. جو ہمارا مدعا ہے جس کے لیے پی ڈی پی جدوجہد کر رہی ہے, وہ ہے جو 5 اگست 2019 کو بی جے پی نے ہم سے چھینا. اس میں پھر وہ آ ہی جائے گا, چھوٹی چھوٹی چیزیں. محبوبہ مفتی نے تو پھر ہر جگہ پر کمپیننگ کی. اگر آپ کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے, الیکشن اس کا مطلب ہے یہ کنٹراڈکٹ بیان ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ایک سائڈ سے الیکشن ہو, دوسرے سائڈ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن لڑنا ہی نہیں. کس نے کہا؟ آپ نے کہا میں نے محبوبہ مفتی کا نام بولا, اس نے خود نہیں لڑا. اس نے سنیے اس نے خود نہیں لڑا. اس کا جواب انہوں نے کہا وہ اس ریاست کی سب سے مضبوط چیف منسٹر تھی. جب وہ چیف منسٹر تھی 12,500 ایف آئی آر اس نے واپس لے لیے. کسی نے کیا ہے؟ مجھے کوئی چیف منسٹر دکھائیے جس نے ایک ایف آئی آر واپس لیا ہوگا. اس نے بحیثیت چیف منسٹر تمام ہندوستان کے اتنے بڑے ملک کے پارلیمنٹ کو آپ کے دروازے پہ لائے. آپ لوگوں نے دروازہ بند کر دیا کہ ان کے ساتھ بات کرو. کسی نے کیا ہے؟ تو اس میں یہ سوچا کہ یونین ٹیریٹری میں جب چیف منسٹر بنے گا وہ تو ایک میونسپلٹی کا